بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی اپنی مرضی کی ملتی ہے اور ڈگری مرضی کی نہیں ملتی، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈگری مرضی کی ملتی ہے اور یونیورسٹی مرضی کی نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اور اس میں وے فارورڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اچھی یونیورسٹی جو ہوتی ہے اس کا اچھا ماحول، اس کی اچھی فیکلٹی اور اس کے سہولیات اور اس کے اندر موجود بے شمار اور چیزیں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر فیلڈ غلط ہو، اگر پروگرام غلط میں انسان چلا جائے تو اس کا بھی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کریئر کو تباہ کر دیتا ہے۔ بڑے اچھی یونیورسٹی کیا، دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی سے جا کے وہ ڈگری کیوں نہ کر لی جائے، بڑی محنت سے اس کو پاس کیوں نہ کر لیا جائے، CGPA بھی آپ جیسا بھی کر لیں، لیکن غلط پروگرام میں جا کر آپ اپنی زندگی کو اطمینان بخش نہیں بنا سکتے، اور اطمینان بخش کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی اس ڈگری کی بنیاد پر۔ پھر لوگ یہ کرتے ہیں، کبھی کسی نے کوئی جناب MBA ایگزیکٹو کر لیا، اور کسی نے جناب کوئی دوسری ڈگری کر لی، اور کسی نے جناب کوئی بزنس شروع کر لیا، اور اس کے بعد اس نے اس ڈگری کو یہ بس صرف بتانے اور سمجھانے اور دکھانے کے لیے یہ بات رہ جاتی ہے کہ میں جی فلانی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میں نے فلانی یونیورسٹی سے ڈگری کی ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ وائز ڈیسیژن ہوگا؟ کیا یہ صحیح بات ہوگی؟ کیا یہ عقل کا فیصلہ ہوگا؟ اور کیا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھا؟ آپشن بھی موجود تھے۔ کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انفارمیشن نہیں ہوتی، گائیڈنس نہیں ہوتی، کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ کیا چیز ہے اور کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے اس کام کو کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے موقع پہ کرنا کیا چاہیے۔ اب دیکھیے، اس معاملے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اسٹوڈنٹس بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ سے، اور وہ انجانے میں ہوتی ہیں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں سے جو ادھر ادھر سے باتیں ملتی ہیں، کچھ اندازوں پہ ہوتی ہیں کہ اچھا یوں کر لو، یوں کر لیں، اس طرح سے ہو جائیں، لیکن یہ ساری باتیں الٹیمیٹلی اس سسٹم کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں کرتی جہاں ایڈمیشن ہو رہا ہوتا ہے، جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کرنا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے؟ اس معاملے میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنا پروگرام ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس پروگرام میں آپ کو داخلہ لینا ہے۔ وہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جناب میں نے فلاں پروگرام میں، A پروگرام میں، B پروگرام میں، C پروگرام میں، جس میں بھی آپ نے داخلہ لینا ہے اس کا ڈیسائیڈ کر لیا۔ اب اس کے لیے یونیورسٹیز کون کون سی ہیں؟ فلانی یونیورسٹی ہے، ٹاپ پہ پنجاب یونیورسٹی ہے، یا فرض کیا پشاور ہے، IB ہے، LMS ہے، NUST ہے، فلانا ہے، بے شمار یونیورسٹیز کے نام آ جائیں گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایڈمیشن وہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے میرٹ کے مطابق، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جناب آپ کے میٹرک کے نمبر، FSC کے نمبر اور اینٹی ٹیسٹ کا سکور، اور اس کے مطابق ایگریگیٹ کتنا بنے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ ایڈمیشن آپ کا وہاں پہ نہیں ہو رہا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یونیورسٹی نے آپ کے سارے دروازے بند کر دیے؟ نہیں بیٹا، اگر وہاں داخلہ نہیں ہوا تو آپ کسی دوسری یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں سے بیچلر کریں، BS وہاں سے کریں، اور BS کرنے کے بعد MS کے لیے واپس یہاں پہ آ جائیے، اور اس اچھی یونیورسٹی سے آپ MS کر لیں گے۔ یہ عین ممکن بات ہے، اور آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی، اور اس اچھی یونیورسٹی کے اندر جس میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ کا خواب ہے، آپ وہ اپنا خواب پورا کر لیں گے۔ تو اس میں کوئی بڑا پرابلم والی بات نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی ایک بات یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے BS ہی تو آخری موقع نہیں نہ ہوتا، کوئی اور بہت سارے زندگی میں مواقع آئیں گے تو ہم ان سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ عزیزو، اچھی یونیورسٹی ہاتھ سے نکلنے میں جس چیز کا ایک اور بہت زیادہ رول ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ آپ جو اپنی ترجیح لسٹ بناتے ہیں، پرائرٹی لسٹ بناتے ہیں، یونیورسٹی آپ کو فارم فل کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتی ہے کہ جناب آپ یہاں پہ 5 پروگرام کے نام لکھیے یا 10 کے لکھیے، یا جتنی جگہ دی ہے وہ کہتے ہیں سارے فل کیجیے۔ اب آپ نے کچھ تو لکھنا ہے۔ اب آپ وہاں پہ لکھتے ہیں، فرض کیا کہ آپ نے مکینیکل میں آپ نے جانے کا پروگرام ہے، آپ نے وہاں پہ مکینیکل نمبر 1 پہ لکھ دیا، اور نمبر 2 پہ آپ نے سول لکھ دیا، اور نمبر 3 پہ جا کے آپ نے کمپیوٹر سائنس لکھ دیا، اور نمبر 4 پہ جا کے آپ نے الیکٹریکل لکھ دیا۔ یہ جناب آپ نے اپنی پرائرٹی لسٹ آپ نے سیٹ کر لی ہے۔ اب یہ پرائرٹی لسٹ ہی دراصل آپ کو اس یونیورسٹی سے ایڈمیشن سے آؤٹ کر رہی ہے۔ فرض کیا کہ آپ مکینیکل میں جانا چاہتے ہیں، مکینیکل کا میرٹ نہیں بنا، تو اب اس کے بعد آپ کا سیول اور الیکٹریکل وغیرہ کا بالکل میرٹ نہیں بنے گا۔ اب یہاں پہ جو آپ کو پرائرٹی لسٹ بنانی چاہیے تھی، اور جس طریقے سے بنانی چاہیے تھی، وہ یہ تھا کہ آپ مکینیکل نمبر 1 پہ لکھا ہے تو نمبر 2 پہ آپ ایروسپیس لکھتے،
نمبر 3 پہ آپ آٹوموٹیو انجینئرنگ لکھ لیتے، آپ نمبر 4 پہ جا کے آپ میکینیکل کا ہی کوئی ایک دوسرا پروگرام لکھ لیتے۔ تو یہ چیز یہ ہوتی کہ وہ میکینیکل میں اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ کا ان میں سے کسی ایک پروگرام میں لازماً ایڈمیشن ہو جاتا۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے نمبر 1 پہ، بالکل جائیے، اور اگر کمپیوٹر سائنس نمبر 1 پہ لکھا ہے تو نمبر 2 پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہونا چاہیے، نمبر 3 پہ ڈیٹا سائنس ہونا چاہیے، نمبر 4 پہ AI ہونا چاہیے، نمبر 5 پہ IT ہونا چاہیے، اور اس طرح سے سائبر سیکیورٹی ہے مختلف۔ تو وہ کمپیوٹر سائنس کی اپنی لائن کے اندر کے جو پروگرامز ہیں وہی اگلے پروگرام ہونے چاہیے۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر سائنس نمبر 1، نمبر 2 پہ آپ نے سول لکھ دیا، اس لیے کہ آپ نے سوچا ہوا کہ جناب میں نے تو اس یونیورسٹی میں جانا ہے اور اس یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے مختلف پروگرام، بڑے بڑے نام آپ نے ڈال دیے۔ بیٹا جبکہ آپ نے اگر کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے تو آپ اگر سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھیں گے تو پھر بھی کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہوں گے، اور اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھیں گے تو تب بھی کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہوں گے، ڈیٹا سائنس پڑھیں گے تب بھی وہی بات ہوگی۔ تو دراصل اس چیز کو سمجھداری کے ساتھ اور ٹھیک طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک چوتھا اور پوائنٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کا انتخاب کرنا ہے تو پھر آپ اپنے بیٹا مارکس کے مطابق کیجئے۔ فرض کیا کہ آپ کے مارکس 85% سے اوپر ہیں تو پھر آپ ملک کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کا انتخاب کیجئے، اور ان میں جانا آپ کا رائٹ ہے اور انہی کے اندر آپ کو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کے مارکس جو ہیں 70 to 80% کے درمیان میں ہیں تو پھر آپ کو سیکنڈ لیول کی یونیورسٹی کا انتخاب کرنا چاہیے، یا پھر ان یونیورسٹیز کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جہاں پہ انٹری ٹیسٹ کے ویٹیج زیادہ ہے، تاکہ اگر آپ کے مارکس FSC والے جو ہیں کم بھی ہیں تو آپ اس کسر کو انٹری ٹیسٹ کے ذریعے سے پورا کر لیں، اس میں اچھی محنت کریں، اچھی بہتر طریقے سے کوئی 2-2.5 مہینے اچھے ٹکا کے لگائیں، کانسیپٹس اچھا کریں، پریکٹس اچھی کریں، ڈیلی اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، ڈیلی پریکٹس کریں، آن لائن پریکٹس کریں، مختلف چیزیں کر کے آپ انٹری ٹیسٹ کے اندر سکور ہائی لے جائیں، اور یہ عین ممکن بات ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اس یونیورسٹی کے اندر وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا جناب، انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر فرض کیا کہ آپ انٹری ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، آپ کا سکور تھوڑا کم آیا ہے تو گھبرائیں نہیں، بلکہ دوبارہ دے لیں، سبارہ دے لیں، کوئی اس میں حرج نہیں، اور ایک سے زیادہ یونیورسٹیز کے اندر رکھیے۔ جہاں یونیورسٹی کے اندر آپ لاکھوں روپیہ فیس کا دیں گے تو انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے اگر 3,000 2,000 3,000 اگر آپ کو دینا پڑتا ہے تو بیٹا اس کے لیے نہیں گھبرانا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کسی اچھے ادارے میں اور اچھا سکور کر کے پہنچ سکیں۔ اور دوسری بات ایک اور یاد رکھیے، اگر انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ جو ہے FSC کے ایگزام کے بالکل قریب آ جائے تو اس آپشن کو چھوڑ کے کوئی دوسرا اسی یونیورسٹی کا اگر آپشن آپ کے پاس ہے اور اس کے لیے پہلے سے انفارمیشن ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل نسٹ کا انٹری ٹیسٹ ایک جو ہے وہ بالکل FSC کے ایگزام کے بالکل ساتھ آتا ہے، تو اس سے میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ اس سے اوائڈ کیا کریں، اس لیے کہ وہ آپ کے مین انٹر کے ایگزام کو خراب کرے گا، FSC کو خراب کرے گا، اس میں نہ جائیں، اس کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے والے میں چلے جائیں یا اس کے بعد والے میں چلے جائیں، تو آپ کے لیے آپشن موجود ہیں۔ تو اس طرح سے آپ انٹری ٹیسٹ کے اپنے سکور کو بہتر کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یونیورسٹی بہت اہم ہوتی ہے، اس کا ماحول، اس کی فیکلٹی، اس کی سہولیات، یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن صحیح شعبے کا انتخاب، صحیح پروگرام، صحیح کریئر، یہ اس سے زیادہ اہم ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، اور اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یونیورسٹی کے معاملے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ BS میں نہ صحیح، ہم MS میں جا کے کسی بہتر یونیورسٹی میں جا کے ایڈمیشن لے لیں گے۔ میرے عزیزوں، آخری بات آپ سے یہ کہوں گا کہ کامیابی کے لیے سمجھداری بڑی ضروری ہوتی ہے اور دانش مندانہ فیصلہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔